آج ہم قلعہ روات میں آئے ہیں۔ تاریخی بنا ہوا قلعہ جو غالباً فوجی مقاصد کے لیے تھا، کوئی فوجی چوکی تھی یہ۔ راولپنڈی سے 18 کلومیٹر دور روات کے مقام پر مین دروازے سے انٹر ہوں تو سامنے جامع مسجد کا نظارہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، جو آج بھی آباد ہے، اور اس سائڈ پر چوکیدار کے بیٹھنے کے لیے جگہ۔ اور قلعے کے دروازے کا قبضہ اصلی حالت میں۔ قلعے میں داخل ہوں تو چاروں طرف آپ کو فوجیوں کی رہائش گاہیں نظر آئیں گی، جو ابھی دوبارہ مرمت کر کے تیار کی جا رہی ہیں۔ کافی کمرے ان میں بن چکے ہیں اور باقیوں پر کام جاری ہے۔ شیر شاہ سوری کے دور کا بنا ہوا قلعہ۔ کونے والے کمرے میں اس کے اندر بھی ایک کمرہ ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہیں، پھر اوپر سے اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ واہ جی، کیا بات ہے! یہ قلعے کے دوسرے دروازے کے برج کے اوپر ہم آ گئے ہیں۔ یہاں سے کھڑے ہو کر آپ کو پورے قلعے کا اندر ویو ملے گا۔ یہ کنگرے اور یہ دروازے کے اوپر جو چھت ہے، یہ عمارت غالباً قلعے کے بڑے افسر کا دفتر۔ اب نیچے چلتے ہیں۔ یہ مسالہ آج بھی اسی طرح مضبوط۔ یہاں سے قلعے کے سین کا نظارہ ہوتا ہے اور قبرستان بھی نظر آتا ہے یہاں سے۔ اور یہ اب مکمل گارڈن بنا رہے ہیں اس کو۔ قلعے کے دروازے کے اندر لکڑی کا دروازہ لگا کر مکمل کر لیا گیا ہے، یعنی دروازے کا جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔
اس کے نیچے ٹائر لگا کر ریلنگ لگا دی گئی ہے۔ دروازے کا وزن بہت زیادہ ہے۔ میں ہاتھ لگایا لیکن محسوس ہو گیا ہاتھ لگانے سے ہی کہ یہ اس کا وزن کتنا زیادہ ہے۔ یہ قلعے کا مین دروازہ جو تیار ہو چکا ہے، تو کچھ دنوں میں یہ بھی لگ جائے گا، اور یہ قلعے کے فوجی افسر کا دفتر۔ اور یہ قلعے کا قبرستان گمنام لوگوں کی اس میں قبریں ہیں۔ غالباً اس میں کچھ افسر ہوں گے اور باقی عام فوجی، تو کافی زیادہ قبریں ہیں یہ اس قلعے کے اندر۔ تاریخ میں گم ہو گئے یہ لوگ، پتہ نہیں یہ کون تھے، کیا نام تھے ان کے، سب گم ہو گئے۔ اس میں یہ ایک قبر ہے، اس پہ تختی لگی ہوئی ہے سلطان سارنگ خان کے نام کی۔ اور قلعے کا سب سے خوبصورت منظر قلعے کی جامع مسجد قلعہ روات۔ اس میں آج بھی 5 وقت اذان ہوتی ہے اور نماز جمعہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے سامنے خوبصورت گارڈن بھی موجود ہے۔